اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم المقام حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بندے کا رب تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے اپنے رب کے ساتھ تعلق میں ہمیشہ جڑا رہے، حالات چاہے جیسے بھی ہوں تعلق نہ چھوڑے۔ اور پھر تعلق بندگی ہمیشہ یاد رکھے گا تین طرح کا ہوتا ہے۔ کبھی وہ عبادت کی صورت میں ہوتا ہے، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، بندہ عبادت کر کے رب کے ساتھ تعلق میں ہوتا ہے۔ تو کبھی دعا کے ساتھ بندہ رب تعالیٰ سے کچھ مانگ رہا ہوتا ہے، جب وہ مانگتا ہے تب بھی اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر توبہ کا تعلق ہے، جب بندہ اپنی بخشش اور توبہ کرتا ہے گناہوں سے تو اس وقت بھی بندہ اپنے رب کے ساتھ تعلق میں ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں تعلق جیسا بھی ہو، چاہے عبادت کے ساتھ ہو یا دعا کے ساتھ ہو یا توبہ و استغفار کے ساتھ ہو، یہ تعلق کبھی ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کچھ چیزیں ہیں وہ یاد کرنے کی ہے۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں وَنَزِّهُ الْحَقَّ، اس تعلق میں اپنے رب کو سچا جانو کہ میرا رب سچا ہے۔ وَلَا تَتَّهِمُوا، اور رب پر کبھی تہمت نہ لگاؤ، رب پر اپنے مالک پر تہمت نہ لگاؤ۔ یہ مختلف قسم کے شکوے شکایتیں تہمت میں آتی ہیں۔ اور فرماتے ہیں وَصَدِّقُوا، اور ہمیشہ رب تعالیٰ کو صداقت کے ساتھ ملتے رہو۔ وَلَا تَشُكُّوا، شک نہ کرو رب کے بارے میں کہ میرا رب مجھے قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ وَاصْبِرُوا، یہ مقام ہے، وہ فرماتے ہیں صبر کے ساتھ رہو۔ وَلَا تَجْزِعُوا، جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو۔ وَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہو۔ وَلَا تَنَفِّرُوا، اور فرار بھی نہ ہو جاؤ اس کے در سے، ہمیشہ اس کے در کے ساتھ جڑے رہو، بھاگو نہیں، چاہے سالہ سال لگ جائیں، بھاگنا نہیں ہے، رب تعالیٰ کے در کے ساتھ جڑے رہو۔ وَاسْأَلُوا، اور اپنے سوال کا سلسلہ بھی منقطع نہ کرو، سوال بھی ہمیشہ کرتے رہو۔ اور سوال کے بعد فرماتے ہیں وَانْتَظِرُوا، پھر انتظار کرو، سوال کرو، سوال کے بعد پھر انتظار کرو۔ وَتَرْقَبُوا، اور رب کی قربت میں رہو، رب کی، تم یہ سمجھو کہ میں رب کے قریب ہو گیا ہوں۔ اگر میرے رب نے مجھے یہ سب کچھ عطا فرما دیا ہے، حقانیت بھی عطا فرما دی، تہمت سے بھی بچا دیا، صداقت بھی عطا فرما دی، شک سے بھی بچا دیا، صبر بھی عطا فرما دیا، جلد بازی سے بھی بچا لیا، ثابت قدمی بھی عطا کر دی، اور اپنے در سے جانے بھی نہیں دیا، اور سوال کا سلسلہ بھی باقی رکھا، اور انتظار بھی عطا فرما دیا، تو یوں سمجھو رب تعالیٰ نے تمہیں اپنی قربت سے نواز دیا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَا يَتَيَاسُوا، نا امید نہ ہو جانا، نا امید نہ ہونا۔ فرماتے ہیں رب تعالیٰ کے تعلق میں یہ چیزیں ہیں یاد رکھنے کی، اگر یہ چیزیں تمہیں حاصل ہو گئی تو یوں سمجھو کہ رب تعالیٰ کے قریب ہو گئے۔ اب دیکھیں یہ جو تین طرح کا تعلق ہے، تین قسم کا، عبادت کا تعلق، دعا کا تعلق، اور پھر توبہ اور استغفار کا تعلق۔ اب اس کو دیکھیے ذرا اللہ والوں کی زندگی میں۔ اب جہاں تک عبادت کا تعلق، عبادت کو دیکھیے بنی اسرائیل کو، اس شخص کو جس نے 70 سال غار میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کی، پہاڑ کی غار میں۔ 70 سال کے بعد وقت کے نبی کے پاس وحی آئی، فرمایا جاؤ اس کو کہو کہ میں نے تیری 70 سالہ عبادت کو رد کر دیا ہے، 70 سالہ عبادت کو رد کر دیا۔ جب وقت کا نبی ان کے پاس پہنچا، پیغام دیا کہ میں تیرے لیے رب کا حکم لایا ہوں، پیغام لایا ہوں، وہ اٹھ کر رقص کرنے لگا کہ میرے پاس میرے رب کا پیغام آ گیا، وہ جس کے انتظار میں تھا وہ مکمل ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے پیغام تو سن لے۔ جب اس نے پیغام سنا کہ رب نے اس کی عبادت کو رد کر دیا،
وہ تھوڑا سا توقف کرتا ہے، رکتا ہے، رکنے کے بعد پھر خوشی میں آ کر رقص کرنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تیرا پہلا رقص کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن دوسری مرتبہ رقص کرنا کہ تیری عبادت رد ہو گئی پھر بھی تو خوش ہوتا ہے، اس خوشی کا سبب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا خوش اس لیے ہوتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے یاد کیا ہے۔ اس کو اتنا تو پتا ہے کہ کوئی اس کے انتظار میں بیٹھا ہے، کوئی اس کے انتظار میں بیٹھا ہے، اگرچہ 70 سالہ عبادت رد ہو گئی نا، اس کے در سے دور نہیں جانا، اس کے در سے جڑا رہنا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے اتنی ہی خوشی ہے کہ میرے رب نے مجھے یاد کیا ہے، میرے رب نے میری طرف پیغام بھیجا۔ پھر رب تعالیٰ نے وہی بھیجی اسی نبی کی طرف، فرمایا میرے بندے کو حکم دے دو، میں نے اس کی ساری عبادت کو قبول فرما لیا ہے، ساری عبادت کو قبول فرما لیا۔ رب کو اس کی ادا پسند آ گئی، اس کی ادا پسند آ گئی۔ پہلا یہی سبق، تعلق چاہے عبادت کا ہی کیوں نہ ہو، یوں نہ سمجھے کہ میرے رب نے مجھے ٹھکرا دیا، نہیں، وہ رب انتظار میں رہتا ہے کہ میں بندے کو آزماؤں اور میرا بندہ کامیاب ہو جائے۔ اور دوسرے نمبر پر اگر دعا کا تعلق دیکھیں تو حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھ لیں، قرآن مجید ہے، شادی ہوتی ہے، رب تعالیٰ نے اولاد سے نہیں نوازا، بیٹا عطا نہیں فرمایا، اولاد نہیں ہے، 100 سال بیت گئے، مگر دعا کا تعلق ختم نہیں ہوا، دعا کا واسطہ منقطع نہیں ہوا، ہمیشہ رب تعالیٰ سے دعا مانگتے چلے آ رہے ہیں، باری تعالیٰ عطا کر دے، باری تعالیٰ عطا کر دے۔ اب دیکھیے بندہ کتنے دن دعا کرتا ہے، ایک ہی دعا کو دہرائے گا، بتائیے ذرا، 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، اس سے زیادہ تو بندہ تھک جاتا ہے نا، بار بار ایک ہی دعا مانگتے مانگتے قبول نہ ہو تو بندہ تھک جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے، کوئی بھی دعا کا موقع ملا، کہیں بھی جگہ ملی، دعا مانگنے کا وقت ملا، موقع ملا، انہوں نے چھوڑا نہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے ولیہ کے در پہ جاتے ہیں، حضرت مریم سلام اللہ علیہا، دیکھتے ہیں کہ بنا موسم کے پھل ہیں، پوچھتے ہیں مریم کہاں سے آئے ہیں؟ کہتی ہیں کہ یہ رب تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ اسی وقت ہاتھ اٹھا لیے، مولا جو مریم کو بنا موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے، مجھے بڑھاپے میں اولاد سے بھی نواز سکتا ہے، کرم نوازی فرما، مجھے اولاد عطا کر دے۔ رب تعالیٰ نے اسی وقت فرشتوں کو بھیجا، فرمایا جاؤ ان کو ان کے بیٹے کی بشارت بھی عطا کرو اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دینا رب نے خود تیرے بیٹے کا نام رکھ دیا ہے، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اب دیکھا نا، دعا کا تعلق کبھی ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر اگر توبہ کا تعلق دیکھیں، استغفار کا تعلق دیکھیں، وہ بھی بنی اسرائیل کا شخص ہے جس کو حضرت امام غزالی نے نقل کیا۔ ایک شخص موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بھیجا کہ رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، میرے موسیٰ جا اس کے پاس، فلاں علاقے میں میرا بندہ رہتا ہے، وہ بڑے گناہ کرتا ہے لیکن ہر گناہ کے بعد توبہ بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے مگر گناہ کے فوراً بعد توبہ بھی کرتا ہے، لیکن ہر توبہ کے بعد پھر گناہ کرتا ہے۔ جا اس کو کہہ دو کہ میں اس اپنے بندے پہ بڑا ناراض ہوں، بڑا ناراض ہوں، بڑا ناراض ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اس کو پیغام دیا کہ تیرا رب تجھ سے کہتا ہے کہ میں تجھ سے ناراض ہوں، اب میں تجھے کبھی قبول نہیں کروں گا۔ جب اس نے اللہ کے یہ پیغام سنا، فوراً اس نے جنگل کا رخ کیا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، آبادی کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا، جنگلوں بیابانوں میں چلا گیا۔ وہاں جا کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا، رویا، اتنا رویا، اتنا رویا، رو رو کے عرض کرتا کہ مولا کریم مجھے بس اتنا بتا دے، جس طرح تو نے میرے پاس پیغام بھیجا بس اتنا بتا دے، کیا تیری رحمت ختم ہو گئی ہے یا میرے گناہوں نے تجھے دکھ دیا ہے؟ مولا مجھے اتنا بتا دے، یہ اسی کے الفاظ ہیں، یہ کتاب میں موجود ہے، مولا مجھے اتنا بتا دے کیا تیری بخشش ختم ہو گئی ہے یا اپنے بندوں پہ نگاہ کرم کرنا ختم ہو گیا ہے؟ مولا اتنا بتا دے کیا تیرا عفو درگزر کرنا زیادہ بڑا ہے یا میرے گناہ بڑے ہو گئے؟ مولا اتنا بتا دے اگر میرے لیے صرف عذاب ہی باقی رہ گیا ہے، صرف عذاب ہے، تو مہربانی کر تیری خلق میں، تیری مخلوق میں تیرے جتنے گناہگار بندے ہیں ان سب کا عذاب مجھے دے دے، صرف مجھے دے دے تاکہ تیری باقی مخلوق تیرے عذاب سے بچ جائے، تیرے عذاب سے بچ جائے۔ جب اس نے ان الفاظوں سے رب کو پکارا، رب تعالیٰ نے دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، فرمایا میرے کلیم جا میرے اس بندے کے پاس، اس کو کہے اب اگر تو زمین بھر کر بھی گناہوں کی آئے گا نا، تیرا رب تجھے پھر بھی معاف فرما دے گا، پھر بھی معاف فرما دے گا۔
اب دیکھیے نا، یہ تعلق ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ رب تعالیٰ الفاظ بھی عطا فرما دیتا ہے، وہ ڈھنگ بھی سکھا دیتا ہے، وہ طریقہ بھی عطا فرما دیتا ہے، وہ سلیقہ بھی آ جاتا ہے جس سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ بس آج کے درس کا سبق یہی ہے، رب تعالیٰ کا جو تعلق ہے وہ کسی حال میں چھوڑنا نہیں ہے۔ صبر کرو، اسبرو وانتظروا، صبر کرو اور انتظار کرو، واسالو، اور پھر سوال بھی کرتے رہو، سوال بھی کرتے رہو، اور نہ مایوس بھی کبھی نہیں ہونا، مایوس بھی کبھی نہیں ہونا۔ بس رب تعالیٰ سے مانگتے رہو، مولا میں نے تو اپنی تار جوڑ دی ہے، اپنے پاس سے میں نے اپنی تار جوڑ دی ہے، اب تیری طرف سے انتظار میں ہوں، مولا تو کب جوڑتا ہے۔ بس اس انتظار میں بیٹھے رہو، پھر دیکھو کہ رب تعالیٰ کی رحمت پہاڑ بن کر ہم پر کس طرح برستی ہے۔ سو دعا کہ رب تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔